کہ حضور کہے کہ اللہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ ایک طرف ہندو رہتا ہے، ایک طرف عیسائی رہتا ہے، سامنے میرے سکھ رہتا ہے، میں اس کو ایک خدا کی دعوت دے رہا ہوں، میں اس کے لیے رو رہا ہوں، یا اللہ یہ میرا بھائی ہے، میں اس کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہوں، یہ کلمہ پڑھ لے۔ تو ایک دائی کو بہت ہی درد مند ہونا چاہیے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اپنے موقع پر خدا ایک ہے، اس پہ دبنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، چاہے مر جائے، گالیاں سنے، فصبر علی ما یقولون، اس کو ڈٹے رہنا ہے اس پر، اور دوسرے صبر کرنا ہے۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا جائے گا، گالی کا جواب مسکراہٹ سے دیا جائے گا۔ وہ جو شاعر نے کہا نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو دائی اور مبلغ وہ ہوتا ہے جو گالی سن کر ان کے حق میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو صحیح معرفت عطا فرما، ان کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ تو جو شخص کسی غیر مسلم کا درد مند نہ ہو، وہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دے۔ اور دعوت و تبلیغ نام ہی ہے کہ غیر مسلموں کے پاس جایا جائے۔ صحیح۔ تو ایک تو صبر کریں، دوسرا یہ کہ اللہ صبر اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو، 5 وقت کی نمازیں اور نوافل کا اہتمام، اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کے سامنے رپورٹ پیش کی جائے، آج دن تمام میں نے یہ کام کیا ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ یعنی پہلے تو دن میں آپ کو کیا کام کرنا ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ دن میں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے، جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، یعنی بندوں سے بھی تعلق ہو اور اللہ سے بھی تعلق۔ دیکھیے ایک مومن جو ہوتا ہے، مسلمان، صرف وہ درویش سادھو نہیں ہوتا، صوفی نہیں ہوتا کہ جنگلوں میں چلے جائے، شادی نہ کرے، اللہ اللہ کر رہے، سنیاس لے لیا اس نے، شادی نہیں کی، دنیا نہیں چاہیے، کاروبار نہیں کروں گا، ملازمت نہیں کروں گا، میں تو اللہ اللہ کر رہا ہوں جنگلوں میں جا کر، بھکشو بن گیا ہوں، سادھو بن گیا ہوں، مونک بن گیا ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ عوام میں رہے، لوگوں سے اس کا تعلق ہو، شادی کرے، بچے ہوں، کاروبار کرے، بزنس کرے، ملازمت کرے، دوسرے اپنے پیدا کرنے والے سے اس کا رابطہ بہت اچھا ہونا چاہیے، یعنی تعلق باللہ بھی ہو اور تعلق بالناس بھی ہو، یہ دونوں کی کمبینیشن۔ ایسا بھی نہیں ہو کہ آپ دنیا میں کھو جائیں، لوگوں میں کھو جائیں اور اللہ سے بے پرواہ ہو جائیں، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، دنیا کو چھوڑ دیا۔ نبی کا تعلق اللہ سے بھی ہوتا ہے، عوام سے بھی ہوتا ہے، اسی لیے تو وہ دائی اور مبلغ ہوتا ہے، اور دائی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بہت اچھی آپ نے وضاحت کی، اور یقیناً ہمارے نوجوان یا جو بھی لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا میسج ہے اس آیت کے اندر، اور جیسے شیخ صاحب نے ایکسپلین بھی کیا۔ اگلی آیت میں ہم چلتے ہیں، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ۔ وَاسْتَمِعْ، تو یہاں کہا جائے توجہ سے سنو، واسمع نہیں کہا، وَاسْتَمِعْ۔ اس دن یعنی توجہ سے جب پکارنے والا پکارے گا، اور وہ یعنی ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارے گا، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، قریب سے پکارے گا، قریبی جگہ سے پکارے گا، یعنی یہ ایک ایسی آواز ہوگی قیامت کے دن جس کو ہر بر اعظم اور ہر ملک اور ہر شہر کا آدمی سن لے گا، جیسے بالکل ساتھ ہی سے آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل قریبی آواز ہوگی، وہ سن لی جائے گی۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج۔ تو فرمایا کہ صیحہ، صیحہ کا مطلب ہے آواز، گرج، چنگھاڑ، ایک بہت بڑی آواز ہوگی، سور کی آواز۔ تو اس دن وہ اس آواز کو، اس چنگھاڑ کو سنیں گے، اور یہ دن ہوگا تمہارا خروج کا، قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ تو جیسے میں نے کہا نا کہ 3 سور پھونکے جائیں گے، پہلا گھبراہٹ والا سور، اور دوسرا ہلاکت، تباہی، بربادی کا سور، اور اس کے بعد جتنے لوگ ہیں سارے مر جائیں گے، پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا اور لوگ اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے۔ اور یہ بتایا کہ یہ خروج کا دن ہوگا۔ کذالک الخروج پہلے آیا تھا نا کہ قبروں سے اسی طرح تم نکلو گے جس طرح بیج میں سے کوپلیں پھوٹتی ہیں موسم بہار کے اندر۔ فرمایا یہ دن ہوگا نکلنے کا، تم لوگ سب قبروں سے نکالے جاؤ گے، دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذلک یوم الخروج
इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैना al-मसीर। अब यहाँ जरा गौर फरमाइए, यहाँ 5 मर्तबा हम का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान में अगर पढ़ेंगे इन्ना, बिलाशुबा हम, इन्ना, उसके बाद नहनु, हम, इन्ना नहनु नुहयी, जी, व नुमीतु, हम जिंदा करते हैं, हम मारते हैं, और उसके बाद क्या फरमाया? व इलैना, और हमारी तरफ लौटना है। इलैनल मसीर, हम मारते हैं, यानी अल्लाह का तारुफ है। तुम खुद ब खुद पैदा नहीं होगे, तुम खुद ब खुद नहीं मरोगे, बिलाशुबा हम लोगों को पैदा करने वाले हैं, हम लोगों को मारने वाले हैं, और उसके बाद मरने के बाद हमारी ही तरफ तुमको लौटना है। तो जिंदगी और मौत हमारे हाथ में है। हमें समझो, हमारी बड़ाई को समझो, हमारी ताकत और कुव्वत को समझो। हम पैदा करने वाले हैं, हम मारने वाले हैं, मरने के बाद हमारी तरफ ही तुम्हें लौट कर आना होगा। चलिए, जो झूठे खुदा तुमने बनाए हुए हैं उनकी कितनी, बिल्कुल वो बेबस हैं, मजबूर हैं। देखिए, मखलूक कभी खुदा नहीं हो सकता, इसलिए कहना है हमने पैदा किया, हम मारते हैं, हम पैदा कर रहे हैं, हम मार रहे हैं। यानी नुहयी व नुमीत, इसके 2 तर्जुमे किए जाएंगे। हम पैदा कर रहे हैं, हम पैदा करते रहेंगे, हम मार रहे हैं और मारते रहेंगे, लेकिन बिल आखिर हमारी ही तरफ तुम्हें लौटना है। मरने के बाद कहाँ जाता है इंसान? उसकी रूह कहाँ जाती है? अल्लाह के पास जाती है। और वो जो कब्र के अंदर लाश पड़ी हुई है, उसके मुंतशर और बिखरे हुए अज्जा कहाँ जाते हैं? उन सबको अल्लाह समेट लेगा। उसके इल्म में है, क़द अलिमना मा तनकुसुल अर्दु मिनहुम व इंदना किताबुन हाफिज़। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैना al-मसीर यौम तशक्ककुल अर्दु अन्हुम सिराआ ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर। अब देखिए, यहाँ बात बताई जा रही है, यौम तशक्ककुल अर्द, ये वो दिन होगा जब जमीन फटना शुरू हो जाएगी, जमीन फट पड़ेगी, यानी कब्रें जो है वो खुलनी शुरू हो जाएंगी, बंद कब्रें, और लोग उसमें से निकलते जाएंगे। और इसके बाद बताई जा रही कि ये हश्र हमारे लिए बहुत आसान है। क्यों? कि हम खालिक हैं। पहले क्या कहा गया था? इन्ना नहनु नुहयी व नुमीत व इलैनल मसीर। तो अब ये बताया जा रहा है, चूंकि हम पैदा करने वाले हैं, चूंकि हम मारने वाले हैं, हम ताकतवर हैं, हम खालिक हैं, हमारे पास कुव्वत है, हमारे लिए क़यामत को बर्पा करना, मरे हुए इंसानों को जिंदा करना बहुत आसान है। ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। देखते रहिएगा, ज़रा दूर न जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर हैं और हम सूरह क़ाफ की आखिरी आयत, अभी हम सेकंड लास्ट आयत पे पहुंचे थे और वो हम समझ रहे हैं। प्रोफेसर खलीलुर रहमान चिश्ती साहब जो आज के हमारे मेहमान हैं। जी चिश्ती साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बताने लगे थे हमें। जी, ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर। देखिए, अल्लाह ताला कुन फयकूनी कुव्वत का मालिक है। जब दुनिया में कोई चीज नहीं थी, वो अल्लाह मौजूद था। अल अव्वल है ना, वो ही इज द फर्स्ट, पहला है वो। और वो कहता है कुन, आ जा, आ जाती। कम इनटू एक्सिस्टेंस, इट कम्स। वजूद में आ जा, जमीन आ जा, जमीन आ गई। उसको असबाब की जरूरत नहीं है, उसको वसाइल की जरूरत नहीं है कि ये पैसे आएंगे तो मकान बनाऊंगा, पैसे आएंगे तो जमीन बनाऊंगा, पैसे आएंगे तो आसमान बनाऊंगा। अच्छा, इसी तरह दोबारा जिंदा करने के लिए भी उसको ये नहीं है कि चलो 1 अरब को पहले करता हूँ, फिर दूसरे अरब को करता हूँ, तीसरे अरब को करता हूँ, पहले अमेरिका वालों को पैदा करता हूँ, फिर इनको दोबारा पैदा करता हूँ। ये मामला नहीं है उसके साथ। ये पूरी दुनिया के इंसानों को एक ही दिन जमा कर देना। हश्र का मतलब है ज़ालिका हश्रुन अलैना यसीर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। चश्मे ज़दन में, सेकंड्स में। अगर यानी ही डजंट नीड टाइम, ही डजंट नीड मटेरियल, उसको असबाब की जरूरत नहीं है, चूंकि वो दुनिया को पैदा करके दिखा चुका है।
وہ تباہ بھی کر سکتا ہے اور پھر دوبارہ بنا سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی بات ہے. سن لیجئے, ایک کمہار ہے اور مٹی اس نے گوندی ہے, ٹھیک ہے, مٹی سے, گیلی مٹی ہے, باریک مٹی ہے, بہت اس کو گوند کے اس نے بنا دیا, حلوہ بنا دیا. اس سے اس نے فرض کیجئے ایک گملہ بنا دیا, پھولوں کا ایک گملہ بنا دیا. اس کو توڑ کر اسی مٹی سے پھر وہ سراہی بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا پیدا کر کے دکھا دی ہے, اس دنیا کو توڑ کے پھر دوبارہ بنا سکتا ہے. اس کے لیے بہت آسان ہے. یعنی وہ تو خالق ہے نا. یہ کمہار جو آپ کا ہے, یہ جو یعنی پوٹر ہے آپ کا, یہ کمہار جو برتن بناتا ہے, مٹی کے برتن بناتا ہے, کوزگر, تو یہ تو مٹی کو جیسے چاہے توڑ لیتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے. ایک روٹی بنانے والی مثال کے طور پر ایک چوکور روٹی بناتی ہے, ایک مربع روٹی بناتی ہے, اس کو پھر آٹے کو گوندتی ہے, اسی سے گول بنا لیتی ہے, اسی سے چوکور ایک مربع بنا لیتی ہے. وہ جیسے چاہے شیپ بنا لینا. آٹا تو بنا ہوا ہے, تو بنانے والا تو کچھ بھی بنا سکتا ہے, بگاڑ کے دوبارہ بنا سکتا ہے. اس لیے فرمایا گیا ذالک حشر علینا یسیر. ایک معمولی انسان یہ کام کر سکتا ہے, تو اتنی بڑی دنیا بنانے والے کے بارے میں تم یہ کیوں شک کرتے ہو کہ یہ نہیں کر سکتا, وہ نہیں کر سکتا؟ ذالک رجع بعید. تو یہ جواب ہے. سن لیجئے, وہ جو ابتدائی آیات میں کہا گیا تھا نا, ذالک رجع بعید اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید, یہ اس کا جواب یہاں آخر میں دیا جا رہا ہے. ذالک حشر علینا یسیر. تم اس کو بعید از قیاس سمجھتے ہو, امپاسبل سمجھتے ہو, بیونڈ کمپریہنشن سمجھتے ہو. یہ تو ہمارے لیے یسیر ہے, بہت آسان ہے. سبحان اللہ. آخری آیت کی طرف ہم جاتے ہیں. نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذکر بالقرآن من يخاف وعید. تو اس میں 2-3 ٹکڑے ہیں, ہم ایک ایک ٹکڑے کو لے کر ایک ایک کی پھر وضاحت کرتے جائیں گے. تو نحن عالم بما یقولون, تو یہ پھر تسلی. تو وہاں کہا گیا تھا فصبر علی ما یقولون, اور فصبر کے 2 مفہوم تھے. پہلا مفہوم کیا تھا؟ ڈٹے رہیے, اور دوسرے یہ کہ ان الزامات پر صبر کیجئے اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. توحید پر ڈٹے رہیے, کام کیجئے دعوت کا. اب یہاں کہا جا رہا ہے نحن عالم بما یقولون, میں کوئی اندھا خدا نہیں ہوں, بہرا خدا نہیں ہوں, لا علم خدا نہیں ہوں, غافل خدا نہیں ہوں. مجھے معلوم ہے, میری نگاہ میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. میں نے بھیجا ہے نبی کو, میں نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. ان کے ساتھ اور ان کے صحابہ کے ساتھ مشرکین مکہ کی طرف سے کیسی مخالفت ہو رہی ہے, کیسی تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں, سب میرے علم کہ نحن عالم بما یقول, ہم جانتے ہیں, اس کو اچھی طرح جانتے ہیں ہم وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں. جی آگے. وما انت علیہم بجبار. وما انت علیہم بجبار, آپ ان کے اوپر جبار نہیں ہیں, آپ بزور اپنی دعوت کو مسلط نہیں کریں گے. دین میں زبردستی نہیں ہے. دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اور دوسری جگہ فرمایا گیا انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ مذکر ہیں, نصیحت کرنے والے ہیں, ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. یعنی کسی آدمی کو, کسی غیر مسلم کو زبردستی مسلمان بنانا جائز نہیں ہے. تلوار کے زور سے یا حکومت کے زور سے کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا. یہ دل کا سودا ہے. لمن کان لہ قلب, جس کا دل ہو. من کان حیًا, جو زندہ آدمی ہے. زندہ آدمی وہ ہے جو سوچتا ہے, سمجھتا ہے, غور و فکر سے کام لیتا ہے. وہ اس بات کو سنے گا. آپ کا کام سنانا ہے, سمجھانا ہے, بلاغ مبین ہے, ایفیکٹو کمیونیکیشن ہے. آپ جبار نہیں ہیں ان کے اوپر. زبردستی بات منوانا یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. کسی نبی نے بھی یہ کام نہیں کیا. پہلے دن سے قیامت تک کوئی نبی بھی, کوئی اچھا آدمی بھی زبردستی بات نہیں منا سکتا. اللہ نے مذہبی آزادی دی ہے. قرآن مذہبی آزادی کی بات کرتا ہے. اما شاکر و اما کفورا انا ہدیناہ السبیل, ہم نے السبیل الاسلام کا راستہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا. جس کی مرضی وہ شاکر بنے, جس کی مرضی ہے وہ کافر بن جائے, ناشکرا بنے. اما شاکر و اما کفورا.
تو اسی طرح فرمایا لمن شاء اتخذ الی الی ربہ ربہ سبیلا. سبیلا، جس کا دل چاہے وہ اللہ کی طرف راستہ اختیار کرے۔ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اسلام gives freedom of faith, freedom of religion. There is no compulsion in Islam. یہ دل کا معاملہ ہے، یہ آپ کا دل قبول کرتا ہے، دماغ قبول کرتا ہے۔ if you accept the argument، آپ دلیل آپ کو مضبوط نظر آتی ہے، اس دلیل کی پیروی کیجیے۔ اس طرح میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام کو مختصر ہم اس آیت کو مکمل جی۔ کر لیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، لہذا فا گیا ہے، فذکر بالقرآن، آپ تذکیر کیے جائیے۔ آپ جبار نہیں ہیں، لیکن تذکیر آپ کا کام ہے، یاد دہانی۔ یو ہیو ٹو کیپ آن ریمائنڈنگ، بار بار تذکیر کریں۔ فذکر بالقرآن، اور تذکیر کیسے کرنا ہے؟ قرآن کے ساتھ۔ من یخاف وعیدی، جو میری تنبیہات سے ڈرتا ہے۔ اب اس میں یہاں ایک بڑا اہم مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ بعض ہمارے ہاں لوگ ایسے ہیں جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ دعوت و تبلیغ میں قرآن کو نہیں استعمال کرتے، صحیح احادیث کے بجائے ضعیف احادیث کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں دعوت کا منہج بھی ہمارے سامنے کھل کر آ جاتا ہے کہ دعوت کیسے کرنا ہے۔ فذکر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو آپ بھٹک جائیں گے۔ بھائی قرآن تو کتاب ہدایت ہے، نیت اچھی ہے، اخلاص ہے، دل صاف ہے، اور طریقہ کار صحیح ہے، صحیح اصول آپ کے سامنے ہے، تو آپ کیوں بھٹکیں گے، کیوں گمراہ ہوں گے؟ نیت اچھی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز منہج صحیح ہو، طریقہ کار صحیح ہو، صحیح اصول تفسیر سے آپ کی واقفیت ہو، تو انسان کبھی نہیں بھٹکے گا۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، گمراہ ہونے والوں کی کتاب نہیں ہے۔ تو من یخاف وعید، لیکن آپ صرف اس کو ہی سمجھا سکتے ہیں جو میری تنبیہات سے ڈرتا ہو، جو سننا ہی نہیں چاہتا، جو کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتا ہے، جو آنکھوں کے اوپر کپڑے لپیٹ لیتا ہے، منہ کے اوپر، کانوں پر سننا نہیں چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا، سمجھنا نہیں چاہتا، اندھا اور بہرا بن کر رہنا چاہتا ہے، اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ تو قرآن مجید کتاب دعوت، کتاب تذکیر ہے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، کس کو تذکیر کرنی ہے؟ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، یعنی جو کہتے ہیں ذالک رجع بعید، ان کو نصیحت کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہاں پہ ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ ہمارے سورہ قوف اللہ کے حکم سے مکمل ہوگی۔ جزاک اللہ خیر، ایک سب ہمیں سمجھانے کا اور ایک اچھے انداز میں آپ نے ہمیں بتایا، اور آج کا دور حاضر کی جو مثالیں وہ دے کے سمجھایا۔ ناظرین، پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔